بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نبوت صرف 23 سال کا ہے، جن میں سے ابتدائی 3 سال تو انتہائی خفیہ تبلیغ کے ہیں، باقی 20 سال میں محسن انسانیت پر کم و بیش 18 دفعہ قاتلانہ حملے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے سازشیں ہوتی رہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری لے رکھی تھی، لہٰذا دشمن کی ہر تدبیر ناکام ہوتی رہی اور بالآخر اللہ کی تدبیر ہی غالب ہوئی۔ اسلام کے سارے دشمن مل کر بھی نہ اسلام کو ختم کر سکے اور نہ پیغمبر اسلام کو۔ دنیا کی تاریخ میں شاید آپ کو کوئی دوسری ہستی نہ مل سکے جس کو ختم کرنے کے لیے اتنی کثیر تعداد میں حملے اور سازشیں کی گئی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کی ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر ان کی طرف سے دکھ اور تکلیفیں سہتے رہے، البتہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے ختم نہ کر سکے۔ ابو جہل کا ارادہ قتل۔ یہ واقعہ مختصراً یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ کسی وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں جائیں تو بھاری پتھر سے ان کا سر کچل دوں تاکہ یہ روز کا جھگڑا ختم ہو۔ اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھے بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دو، مجھ سے جیسا ہی چاہے سلوک کرو یا میری حفاظت کرو۔ اس کے ساتھیوں نے کہا واللہ ہم تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا تمہارا جو جی چاہے کر گزرو۔ اس تجویز کے مطابق ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر کعبہ میں پہنچا اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو ابو جہل پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا، مگر یکدم خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ پتھر کو بھی مشکل سے نیچے رکھ سکا۔ اس کے ساتھی بڑے حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا جب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک مہیب شکل کا اونٹ مجھے نظر آیا، باخدا میں نے کسی اونٹ کی ایسی ڈرونی کھوپڑی گردن اور ایسے ڈرونے دانت کبھی نہیں دیکھے۔ وہ اونٹ مجھے نگل جانا چاہتا تھا اور میں نے مشکل سے پیچھے ہٹ کر اپنی جان بچائی۔ عقبہ بن ابی معیط کا ارادہ قتل۔ عقبہ بن ابی معیط ہر وقت اس طاق میں رہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹ کر آپ کا کام تمام کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا اور اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں ڈال کر اسے اس قدر بل دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھٹنا شروع ہو گیا کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آن پہنچے اور انہوں نے زور سے عقبہ کو پرے دھکیل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھڑا دیا اور فرمایا کیا تم ایک شخص کو محض اسی لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نشانیاں بھی لے کر آیا ہے۔ وہ مشورہ قتل
جو ہجرت کا سبب بنا۔ اس مجلس مشاورت میں ابلیس خود بھی شامل ہوا تھا اور یہ طے پایا تھا کہ مختلف قبائل کے 11 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح گھر سے نکلیں تو آپ پر حملہ کر کے آپ کا خاتمہ کر دیں۔ اس مشاورت کی اطلاع بھی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، لہٰذا نہایت خفیہ طور پر ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار و مشرکین مکہ کے شر سے بال بال بچ گئے، اور ان لوگوں کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ ہجرت کے بعد گرفتاری یا قتل پر 100 اونٹ انعام کی پیشکش۔ اس بھاری انعام کی لالچ میں لوگ فردن فردن بھی اور ٹولیاں بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ ایک ٹولی تو نقوش پا کر سراغ لگاتے لگاتے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئی۔ وہ اس قدر قریب ہو گئے تھے کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ پر نظر پڑ سکتی تھی۔ انفرادی طور پر تعاقب کرنے والوں میں سراقہ بن مالک کا واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جس نے فی الواقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا لیا تھا، مگر قریب پہنچنے سے پیشتر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، پھر دوسری بار اور پھر تیسری بار بھی ٹھوکر کھائی۔ سراقہ سمجھ گئے کہ ان کی خیر اسی میں ہے کہ وہ ان کے قریب نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر جو سراقہ کو دیکھا تو دعا کی، اے اللہ اسے گرا دے، چنانچہ اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔